بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس ڈسکوری چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قارون کے بارے میں تقریباً آپ سبھی نے بہت سے قصے اور کہانیاں سنی ہوگی۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یہ شخص بہت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھا۔ یہ پہلی آسمانی کتاب یعنی تورات کا حافظ تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا تھا جو شاید ہی اسلامی تاریخ میں کسی کے پاس ہو۔ یہ شخص اس وقت کے دور کا سب سے امیر ترین انسان تھا۔ مختلف روایات کے مطابق اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں سنبھالنے کے لیے ایک جماعت مقرر تھی جو اس کے خزانے کی چابیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب بھی قارون کہیں دورے پر جاتا تو یہ چابیاں اس کے ساتھ جاتی۔ ان چابیوں کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ انہیں اونٹوں اور خچروں پر لادا جاتا تھا۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، قارون نامی یہ شخص حضرت موسیٰ کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، یعنی حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اسی لیے لوگ اس کی حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خوبی بھی تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے۔ جب بھی فصل تیار ہوتی تھی تو قارون اسے سستے داموں خرید لیتا تھا، اور جب اناج کی قلت ہوتی تو وہ یہ اناج منہ مانگی قیمت پر فروخت کرتا تھا، ناپ تول میں کمی کرتا تھا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا اور سود کھاتا تھا، اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا، اور بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کی روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑا حصہ زکوٰۃ کا نکلا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ لیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بہار سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کی اس لیے دسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ قارون کی زندگی اور اس کی دولت ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی زیادہ دولت آ جائے ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے دولت لے کر۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔